بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا زین الدین صاحب حامد سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور تھا ہدایت و رشد کا، لیکن بشری تقاضا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، اور آپ کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا ایک دور شروع ہوا جو کافی عرصے تک جو ہے وہ محیط رہا، اور اس عرصے میں مسلمانوں کو غیر معمولی طور پر ترقی بھی عطا ہوئی ہے، اور اسلام بھی جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلتا چلا گیا اور وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ تو خلافت راشدہ کا جو بابرکت دور ہے اس کا میں آپ سے جو ہے ایک وہ اجمالی تذکرہ اس مختصر سے وقت میں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا۔ جیسا کہ قبل ذکر کیا گیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد قائم ہونے والی خلافت کی خوشخبری دے دی تھی امت کو، اور اس وفات کے بعد جو صورتحال سامنے آیا، جو مسلمانوں کے حالات جو بنے، کچھ اختصار کے ساتھ مولانا کوثر صاحب نے بھی کچھ اس میں روشنی ڈالی ہے۔ بہرکیف جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یہ یکم ربیع الاول 26 مئی 632 عیسوی کا واقعہ ہے۔ تو ایک اس نے اتفاق حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کے غالب تقدیر کا حصہ ہے، اور اس زمانے میں جو قدرت نشأت ثانیہ کے بعد جو خلافت قائم ہوئی ہے وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا وصال 26 مئی کو ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد خلافت کا باقاعدہ قیام بیعت کا آغاز ہوا 27 مئی کو، اور دور اول میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال 26 مئی کو ہوتا ہے، اور 27 مئی کو باقاعدہ عام بیعت کا اعلان ہوتا ہے اور بیعت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر کا حصہ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تو اکثر صحابہ یا مسلمان اس بات کے قائل تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بے وقت ہوئی ہے، یا موت پر یقینی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی، آپ بھی اس بات کے قائل تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو ہی نہیں سکتے، چنانچہ آپ نے اپنی تلوار لے کر مسجد نبوی کی طرف چلے گئے اور یہ اعلان کیا، جو بھی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں ان کا سر قلم کر دوں گا۔ اور باقی صحابہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں نڈھال تھے اور کچھ بول نہیں پاتے تھے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہمت کے ساتھ، جس طرح آپ اپنے خداداد فہم و فراست کے ساتھ اس موقع کو سنبھالا، آپ نے خطاب کیا اور قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم إِلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ تو اب دیکھیں، جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت فرمائی تو صحابہ حقیقت کو سمجھ گئے، واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسان کی طرح ان پر بھی موت آنے والی تھی، اور جہاں تک کہ ایسا لگتا تھا یہ آیت شاید اسی دن نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو ایسا سنبھالا ہے، اور سب قائل ہو گئے واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے اطلاع ملتی رہی، لوگ مسجد نبوی کی طرف لپکے اور اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ جو مسجد نبوی کے وہ 200 میٹر کے فاصلے پر ایک باغیچہ ہے جو سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں، اور وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں کافی انصار اور مہاجرین پر جمع ہوئے، اور کچھ لوگ، چونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر صحابہ عام طور پر بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر ایک مرتبہ وہاں تشریف لے گئے تھے، اور وہاں بیٹھ کر گفتگو شنید ہوتی تھی اور علم عرفان کی مجلس لگا کرتی تھی۔ تو وہاں پر ابھی جانشین کے متعلق بات شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا، کوئی انصار نے کہا کہ چونکہ انصار کی خدمات بہت عظیم شان خدمات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا جو وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ انصار میں سے کوئی امیر بنے، اور مہاجرین کا بھی یہی خیال تھا۔ آخر کچھ لوگوں کا یہ موقف تھا کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ہمیں سے ایک امیر مقرر ہو جائے، تمہیں سے بھی ایک امیر مقرر ہو جائے، یعنی انصار میں سے ایک امیر مقرر ہو اور مہاجرین میں سے ایک امیر مقرر ہو۔
لیکن بعض کبار صحابہ نے جب یہ دیکھا بعض لوگ اس قسم کے عقائد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ اگر روحانی نظام کے بقا کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے یہ موضوع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب دو سربراہ ہو تو نظام کا کام چل نہیں سکے گا، اس لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو باعث تمیز میں مبتلا تھے لوگ، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر دیکھیں کیسے کام کر رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، آپ نے بڑے جوش کے ساتھ فرمایا ابسط یدک یا ابا بکر، یہ ابو بکر اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا۔ جیسے آپ نے بڑھایا فوراً اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ کو تھامے فوراً بیعت کی، اور ساتھ بھی بعض صحابہ نے بھی بیعت کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد اگلے روز 27 مئی کو بیعت عام ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام مدینہ میں جو لوگ موجود تھے، مہاجر انصار سب موجود، سب خلافت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی، ثم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ تعالی ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوہ۔ تو اس پیش گوئی کے مطابق منہاج نبوت پر خلافت کا نظام قائم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلا خلیفہ منتخب ہوئے۔ اب دیکھیں جو حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پھیلتے ہی عرب میں کیا کیا حالات پیدا ہوئے، بہت سارے بادیہ نشین مرتد ہو گئے، اور بہت سارے مدعیان نبوت ہے وہ اپنے عروج پر آ گئے، اور اپنے یہاں تک کہا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور بہت سارے اختلافات عقائد و نظریت کے لحاظ سے بھی بہت سارے وساوس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خداداد قوت کے نتیجے میں، قوت قدسیہ کے نتیجے میں، اور خلافت کی برکت کی وجہ سے کس طرح اس ماحول کو، اس بے امنی کو امن سے تبدیل کیا، اور اسلامی قافلے کو مزید آگے ترقی کی طرف روان کیا۔ تو آپ کا جو عرصہ خلافت ہے 2 سال ہے، اور 2 سال میں آپ نے تمام تر اس قسم کے فتنوں کو فروغ کیا، اور ایک اچھا مستحکم نظام آگے دنیا کو متعارف کروایا۔ تو آپ کی وفات کے بعد چونکہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ وہ خلیفۃ المسیح، خلیفہ ثانی، خلیفۃ رسول، دوسرے خلیفۃ رسول کے طور پر آپ منتخب ہوئے۔ آپ کا جو عرصہ ہے وہ 10 سال 7 ماہ ہے، اور اس عرصے میں بہت سارے کارنمایاں جو اسلام کو ہر لحاظ سے، ہر میدان میں، تمام شعبہ زندگی میں ایک کامل اور مکمل مذہب کے طور پر آپ نے تعارف کروایا۔ اور اس وقت جو حالات تھے، حضرت جب خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منصب سنبھالا، تو اس وقت کے حالات کے متعلق ابن خلدون کا ایک فکرہ ہے، میں آپ سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا المسلمون کالغنم فی اللیلۃ الممطرہ لقلتہم وکثرت عدوہم واظلام الجب فقد نبیہم۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت تعداد اور کثرت اعداء کے باعث اس بکری کی طرح تھے جو ایک تاریک اور بارش والی سرد رات میں تنہا رہ جائے۔ تو یہ جو اختلافات ہیں انصار اور مہاجرین کے درمیان، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ ختم ہو چکے تھے، اور ایک نیا نظام شروع ہو گیا تھا 26۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف، بے شمار اوصاف آپ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا جو قول فصل ہے اس سلسلے میں، وہ میں اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ نُسْخَةً جَمَالِيَّةً مِنْ كِتَابِ النُّبُوَّةِ وَكَانَ إِمَامُ أَرْبَابِ الْفَضْلِ وَالْفُتُوَّةِ وَمِنْ بَقِيَّةِ دِينِ النَّبِيِّينَ، کہ وہ تو یقیناً کتاب نبوت کا ایک اجمالی نسخہ تھے، اور وہ تمام ارباب فضل و شجاعت کا امام ہے، اور نبیوں کا خمیر کا بقیہ ہے۔ نیز فرمایا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَالْمُرْسَلِينَ، کہ قطعی طور پر اسلام کے لیے بھی اور رسولوں کے لیے بھی آپ کا وجود قابل فخر ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خلیفہ الرسول نامزد فرمایا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن سے ہی آپ امور خلافت کی بجاوری میں مصروف رہے۔
تو بعد میں فیروز نامی ایک پارسی غلام نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا عہد خلافت 10 سال 7 ماہ پر مشتمل تھا، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے۔ تو کارہائے نمایاں سے بھرپور آپ کے عہد خلافت کو اسلام کی اشاعت اور نظام کے استحکام اور معاشرتی اصلاحات کے لحاظ سے ایک نہایت منفرد مقام کا حامل ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد آپ کی تشکیل کردہ کمیٹی نے یہ ایک قابل ذکر بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں میں سے ایک اہم ترین کارنامہ خلافت کمیٹی کا قیام ہے۔ تو آپ نے جو خلافت کمیٹی تشکیل دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفۃ رسول منتخب کیا۔ آپ نے تقریباً 12 سال خلافت کی، اور آپ کو بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا بروز جمعہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری آپ کے گھر پر حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اگلے روز آپ کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنت البقیع میں تدفین کی گئی۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ ان تینوں خلفاء کے متعلق جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان کے متعلق حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنی معروف کتاب سر الخلافہ میں جو بات بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اظہر علی ربی ان الصدیق والفاروق وعثمان کانوا من اہل الصلاح والایمان وکانوا من الذین آثرهم اللہ وخصوا بمواہب الرحمن، یعنی اللہ تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم سب اہل صلاح و اہل ایمان تھے، اور یہ لوگ تھے جن کو خدائے رحمان نے اپنے حضور میں برگزیدہ فرمایا اور اپنی محبت سے خاص کیا۔ پھر چوتھا دور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کے اگلے روز حضرت علی کو خلیفۃ رسول منتخب کیا گیا، وہ جو کمیٹی قائم تھی۔ تقریباً تمام صحابہ نے برضا و رغبت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی کا دور خلافت 6 سال تک محیط ہے۔ آپ کی بھی شہادت ہوئی 27 رمضان المبارک سن 40 ہجری آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت علی کے دور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تاریخ جاننے والے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ اسلام کے لیے بہت ہی خطر زمانہ تھا، کئی لحاظ سے کئی جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ تو حضور نے جو حتمی فیصلہ اپنے سر الخلافہ میں فرمایا ہے، فرمایا والحق ان الحق کان مع المرتضی ومن قاتلہ فی وقتہ فبغى وطغى ولكن خلافته ما كان مصداق الامن المبشر به من الرحمن بل اوذي المرتضى بالاقران وكان في كل يوم جديد نزاع قوم جديد وكثرة فتن الزمن وطارت طيور الامن وكانت المفاسد هائجة والفتن مائجة حتى قتل الحسین سید المظلومین۔ ترجمہ یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ حق اور راستی حضرت علی کے ساتھ تھی، جس نے ان کی خلافت کے دور میں ان سے مقاتلہ کیا، اس نے بغاوت اور سرکشی کی، لیکن امن جس کی بشارت آیت استخلاف میں دی گئی ہے آپ کے وقت میں پوری نہ ہو سکی، بلکہ آپ کو اپنے لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچی۔ حال یہ تھا کہ ہر روز کسی نہ کسی گروہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیا جاتا، بلکہ چنانچہ فتنہائے زمانہ بڑی کثرت سے پیدا ہوئے اور طائر امن پرواز کر گیا، مفاسد بکھر گئے، فتنوں نے خوب جوش مارا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سید المظلومین حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے۔ آخر پھر کان رضی اللہ عنہ تقیا نقیا من الذین هم احب الناس الی الرحمن وکان من عباد اللہ المقربین وما ذلك كان من السابقین فی ارتضاء کیس الفرقان وعطی له فہم عجیب لادراک دقائق القرآن۔ فرمایا حضرت علی متقی پاک باز تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو خدائے رحمان کو بہت پیارے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں تھے۔ اس کے ساتھ وہ فرقان مجید کے دودھ کے جام چڑھانے والوں میں پیش تھے، اور انہیں قرآن کریم کے دقائق کی ادراک کا عجیب فہم عطا کیا گیا رضی اللہ عنہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلافت یہ جو راشدہ کا جو دور ہے جو 30 سال تک ممتد ہے، اندرونی جو فتنے کے لحاظ سے، خانہ جنگیوں کے لحاظ سے بھی ایک عجیب دور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشاعت اسلام اور اشاعت قرآن کا کام رکا نہیں،
بلکہ عرب کے حدود سے نکل کر ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ الغرض آن صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کے راشدہ کا قیام عمل میں آیا اور 30 سال تک اسلام کی عظیم شان خدمات سر انجام دی۔